دیکھیں جی، جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا وہ مشکل ہوتے ہیں لیکن مزے کے ہوتے ہیں. تو بڑا کام از ایکول ٹو مزہ پلس مشکل. اچھا مشکل کیوں نہیں لگتے؟ کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. جب کھڈے میں بھی گرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ سو واٹ. کیونکہ نظر وہ سامنے ہے ویژن پہ. جب وہاں نگاہ رہے گی نا تو کھڈے بھی آرام سے پار ہو جائیں گے. بلکہ جب آپ کو اچھا علم ہوگا، جب میں نے کہا رسک نالج ہوگی، اسکلز ڈیولپ کریں گی تو کھڈے میں گریں گی نہیں، ادھر سے سائڈ سے نکل جائیں گے. رائٹ. نگاہ ہمیشہ اپنے بڑے مستقبل اور گول پہ رکھیے گا. مشکل کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. آوازیں سائڈوں سے آتی ہیں، کیوں آپ اتنا کر رہی ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی. بے تحاشا آوازیں. میں نے خود اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں سے ہی سنا، تم تو گھر پہ ہوتی ہی نہیں ہو، تمہیں کیا پتہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ میں ہی جھاڑو مارتی ہوں، میں ہی ہانڈیاں بھی پکاتی ہوں، سارا وقت نہیں بٹ خیر. تو وہ آپ کو تانے وانے وہ بیچارے مردوں کو بھی ملتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی ملتے ہیں، لیکن ان کو آپ خوشی خوشی سہیں. اور یہ مومنٹری ہوتے ہیں، چھوٹے وقتی ہوتے ہیں اور گزر جاتی ہیں چیزیں. زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ایمبیشس ہیں، آپ کسی بڑے مہم پہ نکلی ہوئی ہیں، آپ سیلف ایکچولائز کر رہی ہیں، آپ کے بچے آپ کی زیادہ عزت کریں گے، محلے والے کریں گے. شروع میں مشکلات ہوں گی. میرے جو 4 بزنس میں مجھے نقصان ہوا اور جو مجھے بند کرنے پڑے، ان کی مین وجہ یہ تھی کہ میں نے پرسنلی ان سے نگاہ ہٹا دی تھی. ایک بڑی کامیاب انٹرپرینور ہیں کراچی میں، جنہوں نے پاکستان بھر میں اپنی بیکری کی چینز کھولی ہوئی ہیں. تو ان سے میں نے کہا یار میں نے بھی بیکری کھولی تھی، مجھ سے تو نہیں چلی، آپ نے کیسے 17 برانچز کھول لی؟ کہتی ہیں میں 4 سال اپنے پاؤں سے اتری نہیں، یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھی 4 سال. اور اب ان کی کرنگی میں فیکٹری ہے پوری، اور وہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں آرام سے. کبھی دنیا میں کدھر گھوم رہی ہیں، کبھی کوئی بیکنگ کا کورس کرنے ملیشیا گئی ہوئی ہیں، یو ایس اے گئی ہوئی ہیں. نئے آئیڈیاز لانا اب ان کا کام ہے، اور فیکٹری میں مینیجرز خود ہی چلا رہے ہیں. اور 17 کو کنٹری وائڈ بیکری پروڈکٹس مل رہی ہیں. ٹاپ آف دا لائن ان کے پروڈکٹس ہیں اور ہر کے گھر میں ان کے نظر آتے ہیں. تو بیلنسڈ ہے اکنامکلی بھی، کیونکہ ایمپتھی ہے معاشرے کے حوالے سے. اچھا کووڈ آیا تو کیا کریں جی؟ بیکری بند کر دیں؟ بائکیا کا آئیڈیا کیسا ہے، فوڈ پانڈا کا آئیڈیا کیسا ہے، گھر پہ آپ کو سامان مل جائے گا. یہ نئے بزنسز کہاں سے آئے؟ تھے تو پہلے سے، بائکیا پہلے سے تھا، لیکن کووڈ کے دوران جب آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو اجازت تھی نکلنے کی، تو آپ کا سامان ادھر سے ادھر پہنچ جاتا تھا. تو کبھی ہار مت مانیں. ایک تو نمبر 1 میں کیا، پرسسٹنٹ. آپ نے ہار نہیں ماننی ہے. یہ جس جگہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ریکارڈنگ کر رہی ہوں، یہ بھی پہلے 5 سال میں ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ 16 دفعہ زیرو پہ گیا تھا. ہنستے تھے لوگ ہم پہ. ہم نے کہا جی بینک خالی ہے لیکن پیشن بڑا ہے. اور اس پیشن نے آگے دھکا دے دے کے ہمیں 20 سال کے مہم پورے پاکستان میں پہنچا دیا، بلکہ دنیا میں نام روشن کیا. تو پرسسٹنٹ ایک جگہ. دوسرا، دلیری کو قائم رہنا، کنسسٹنٹ. ہیو دا کریج ٹو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ. ڈونٹ آلویز لک بیک کہ بھئی یہ نقصان ہوا یا یہاں ہم ڈھیلے پڑ گئے. نہیں، آپ کی جو رال ٹپکے نا، وہ کہ جو مقصد میں نے پورا کرنا ہے، اس کے لیے میں نے اگلی چیز کیا کرنی ہے، وہاں آپ کے حل نکلیں گے. کووڈ آ جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، کچھ بھی آ جائے، طریقہ نکل آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹو باؤنس بیک، ٹو فائنڈ یٹ another way. اچھا شاید آپ کو اپنا گول بھی بدلنا پڑے کہ بھئی اگر میں ٹریننگ کرا رہی تھی اور کلاس روم میں ٹریننگ نہیں ہو سکتی تھی، اب میں کیا کروں؟ میں گھر بیٹھ کے کیسے ملٹی نیشنلز میں اور لوکل کمپنیز میں ٹریننگ دوں؟ زوم آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، گھر بیٹھے بیٹھے کتنا آسان ہو گیا کام. میں تو کہتی ہوں یہی اچھا طریقہ ہے. اس کے بعد ای لرننگز آ گئیں، ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ اس وقت بنا رہی ہوں، یہ بھی ایک طریقہ کار نکل آیا. اور اس میں اور کتنے لوگوں کی روزیاں بھی نکل آئی. میرے جو یہاں بیٹھے ہوئے کالیگ سارے کیمرے کے پیچھے، اسکرپٹ رائٹر، ساؤنڈ کو کرنا، ایڈٹ کرنا، ان کی پروان چڑھ گیا اور ادارہ ان کا. تو دیر از آلویز اے وے آؤٹ. باؤنس بیک، ہیو دا کریج ٹو اسٹیپ فارورڈ. جب آپ یہ چیزیں اپنے اندر آزمائیں گی نا، تو آپ ایک زیادہ حسین انڈیویجول بھی بنیں گی. چاہے کتنی فرسٹریشنز کیوں نہ آ جائے آپ کو کام میں، فرسٹریشنز آئیں گی، لیکن وہی میں بتا رہی ہوں نا، مزہ اتنا آئے گا کہ کوئی مشکل نہیں لگتی. ہر وقت آپ اپنے کو ہمت دلائیں،
آپ کی جتنی ہمت ہوگی اتنے آپ کے گرد جو لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں پوری سپلائی چین میں، وہ ان کی ہمت بڑھے گی، آپ کے گھر والوں کی بڑھے گی. اور جب ایک انسان کا فرق پڑتا ہے تو محلے میں فرق پڑتا ہے، تو ملک میں فرق پڑتا ہے. سوچیں اس کے بارے میں، زیادہ دیر نہیں، اب ایکشن میں آ جائے، کیونکہ آپ نے اب اپنا کینوس بنانا ہے کہ آپ انٹرپرائز کیسے کریں گی، انٹرپرینور کیسے بنیں گی، اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ، ارادے کی پختگی کے ساتھ کامیاب ہوں گی. تھینک یو سو مچ.